ناول ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 44۔ آج سب لوگ 10 بجے اٹھتے، فریش ہوتے، اپنا اپنا سامان لیتے پی سی ہوٹل کی لابی میں پہنچے۔ پھر سنان نے چیک آؤٹ کیا اور سب لوگ ناشتے کے لیے نکل پڑے۔ آج سب نے نان اور نہاری کا ناشتہ کیا۔ پھر سب لوگ ہیڈ بلوکی رانا ریزورٹ کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً 20-25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سب لوگ رانا ریزورٹ پہنچے اور اپنے اپنے رومز میں سامان رکھتے ہیڈ بلوکی کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹرین میں بیٹھتے ہیڈ بلوکی کی پوری سیر کی۔ پھر سب نے مل کر موٹر بوٹ لی۔ مرجان کو وہاں پر بھی گھوڑا نظر آیا، بس پھر کیا تھا، مرجان سہیل آفریدی فوراً پہنچ گئی گھڑ سواری کے لیے۔ پھر سب نے باری باری گھڑ سواری کی۔ اس کے بعد ادا کو گدھا گاڑی نظر آئی۔ بحرام، گدھا گاڑی کی سیر کریں؟ چلو گدھا گاڑی کی ریس لگاتے ہیں، آدھے ایک پر بیٹھ جاؤ، آدھے دوسرے پر بیٹھ جاؤ۔ ادا کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو سب لوگ ہنستے گدھا گاڑی پر بیٹھے۔ ایک گدھا بحرام کا جبکہ دوسرا زرخان کا تھا۔ گدھے کی ریس کروانے پر بحرام کا گدھا جیت گیا۔ یہ چیٹنگ ہے، میرے والا گدھا تھوڑا موٹا تھا اس لیے اس سے بھاگا نہیں گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں یہ ریس نہیں مانتا۔ جب انسان ہار جائے تو ایسے ہی کہتا ہے، زرخان گدھا گاڑی سے نیچے اترتا بولا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی بحرام آگے بڑھتا بولا تو سہیل نے 2 بھینس گاڑیاں رکوائیں۔ زرخان، ہو جائے ریس، مگر ایک ٹوسٹ کے ساتھ۔ کیسا ٹوسٹ؟ سہیل کی بات پر زرخان فوراً بولا تو سہیل ہلکا سا مسکرایا۔ اس پر ٹیک چل رہا ہے، دونوں بھینسوں کی ریس کروائیں گے، مگر ہم پیچھے بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر ڈانس کریں گے، بس ہم دونوں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ سہیل کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو سہیل مسکراتے ہوئے بھینس کے پیچھے لگے ریڑے پر کھڑا ہوا تو زرخان بھی فوراً چڑھا اور پھر ان دونوں کی ریس شروع ہوئی۔ دونوں کے بھینس بھاگتے ہوئے گول چکر کاٹتے واپس بحرام لوگوں تک آئے، جبکہ دونوں مسلسل کھڑے ڈانس کر رہے تھے۔ اسے مرجان اور صفا نے اپنے اپنے فون میں ریکارڈ بھی کیا۔ اس گیم میں زرخان جیت گیا اور پھر سب لوگ آگے بڑھے تو تالیہ کو اونٹ نظر آیا۔ سنان، مجھے اونٹ کی سیر کرنی ہے۔ آج کیا تم لوگوں نے کوئی جانور نہیں چھوڑنا؟ گدھا، گھوڑا، بھینس لے لیا، اب اونٹ کی بھی سیر کرنی ہے۔ تالیہ کی بات سنتے آلین فوراً بولا تو سب لیڈیز نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ اونٹ کی طرف بڑھے اور سب نے کپل کی صورت میں اونٹ کی سیر کی۔ جبکہ مروہ اور عائشہ نے ایک ساتھ اونٹ کی سیر کی تو پیچھے زوبیہ اور آلیان بچ گئے۔ آلیان، زوبی تم دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نہیں پھپھو، لینا ضروری تھوڑی ہے، تم لے لو، تم نے لینا ہے تو۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے زوبیہ پہلی بات زرمینہ بیگم سے جبکہ دوسری بات آلیان سے بولی تو آلیان خاموشی سے اونٹ کے اوپر چڑھا۔ وہ زوبی کو کہنا تو چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اونٹ کی سیر کرے، مگر سب کے ہونے کی وجہ سے کہہ نہ سکا۔ ابھی اونٹ والے نے اونٹ کھڑا ہی کیا تھا کہ صفا آگے بڑھی۔ یہ تم اونٹ کے ایک چکر کا 250 لے رہے ہو یا ایک سواری کا؟ باجی، ایک چکر کا 250 ہے، 2 بندے بیٹھے یا ایک، 250 ہی ہوگا۔ صفا کی بات سنتے اونٹ والا فوراً بولا تو دائمہ آگے بڑھی۔ کوئی بات نہیں زوبی، بیٹھ جاؤ، آلیان ویسے بھی اکیلا ہی تو لے رہا ہے، پیسے تو لگنے ہیں۔ ہاں آنٹی لے لو، کچھ نہیں ہوتا، آلیان اپنا ہی بنتا ہے، ٹینس نوٹ۔ دائمہ کی بات سنتے زرخان بھی فوراً بولا تو زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ او ہو آپی، لے لیں، کچھ نہیں ہوگا، نہیں گرو گی، آلیان ہے وہاں اوپر۔ سہیل کی بات سنتے سب لوگ ہنسنے لگے تو زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر آلیان خوش ہو گیا تو اونٹ والے نے ایک بار پھر اونٹ کو زمین پر بٹھایا تو زوبیہ آگے بڑھی۔ باجی آگے بیٹھو آپ۔ زوبیہ کو پچھلی سیٹ پر بیٹھتا دیکھ کر اونٹ والا فوراً بولا تو زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر آلیان کھسکتا پیچھے کو ہوا تو زوبیہ سہیل اور بحرام کی مدد سے اگلی سیٹ پر بیٹھی اور اونٹ والے نے اونٹ کو کھڑا کیا۔ آلیان پلیز مجھے ہاتھ رکھنا، میں گر جاؤں گی۔ جیسے ہی اونٹ کھڑا ہونے کے لیے ہلا تو زوبیہ ڈرتے بولی، جس پر سب نے کہکا لگایا تو آلیان نے ہنستے ہوئے زوبیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آلیان بیٹا کمر سے پکڑو، پکڑ لوں؟ زرمینہ بیگم کی بات سنتے آلیان ہلکی سی آواز میں بولا تو زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر آلیان نے زوبیہ کو کمر سے پکڑتے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ تبھی بحرام نے اونٹ والے کو اشارہ کیا جو بحرام کے کہنے پر رکا تھا۔ بحرام کے اشارہ کرنے پر اونٹ والے نے فوراً اونٹ کو کھڑا کیا تو زوبیہ کی چیخیں ہیڈ بلوکی کے جنگلات میں گونجی، جس پر سب نے کہکا لگایا۔ زوبی، ہاں، کیا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے بال سمیٹ سکتی ہیں؟ آلیان کے بلانے پر زوبیہ ڈرتے بولی تو آلیان نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کی زلفیں مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہوش کھو دوں اور ہم دونوں اونٹ سے گر جائیں، پلیز انہیں باندھ لیں، میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ گریں گی نہیں۔ آلیان کا سوال سنتے زوبیہ نے بھی سوال کیا تو آلیان مسکراتا بولا، جس پر زوبیہ نے ہاں میں سر ہلاتے فوراً اپنے کالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا، کیونکہ وہ اس وقت واقعی میں ہی اونٹ سے گر کر اپنی ہڈی پسلی نہیں توڑوانا چاہتی تھی۔ زوبیہ کے بال باندھنے پر آلیان ہلکا سا مسکرایا تو اونٹ والے نے اونٹ کو واپسی کے لیے موڑا۔ آلیان، میں گر جاؤں گی، مجھے پکڑ کر رکھنا۔ پکڑا ہوا ہے جان، فکر نہیں کریں۔ اونٹ کو مڑتا دیکھ کر زوبیہ چلاتے بولی تو آلیان نے مسکراتے ہلکی آواز میں جواب دیا، بٹھانا نہیں، پہلے مجھے نیچے اتارو۔
نہیں ایسے کیسے، بٹھاؤ بٹھاؤ۔ جیسے ہی اونٹ واپس سے سب کے بیچ میں پہنچا تو زوبیہ فوراً بولی، جس پر سہیل نے مسکراتے جواب دیا تو اونٹ والے نے اونٹ کو بٹھانا چاہا، مگر شاید اب وہ اونٹ بھی بیٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے کھڑا رہا، جبکہ اونٹ والا بار بار اس کی رسی کھینچ کر اسے بٹھانے لگا۔ عالین، مجھے زور سے پکڑ کر رکھنا، پکڑا ہوا ہے، فکر نہیں کروں۔ زوبیہ کی بات سنتے سب لوگ ہنسنے لگے تو عالین نے فوراً جواب دیا۔ تبھی اونٹ اپنی دونوں اگلی ٹانگیں فولڈ کرتے یکدم نیچے ہوا تو زوبیہ کی چیخیں ساتویں آسمان تک پہنچی۔ پھر اونٹ کتنی دیر ویسے ہی کھڑا رہا، بٹھا نہیں رہے اسے۔ بٹھا رہا ہوں باجی، حوصلہ کریں۔ زوبیہ کی بات سنتے اونٹ والا فوراً بولا تو سب لوگوں نے زوبیہ کی شکل دیکھتے کہکا لگایا۔ تبھی اونٹ واپس سے کھڑا ہو گیا تو اونٹ والے نے اسے ایک اور چکر لگاتے بٹھایا۔ اب کی بار اونٹ شرافت سے بیٹھا تو زوبیہ فوراً سے نیچے اتری اور بھاگ کر زرمینہ بیگم، دائمہ اور روبینہ کے گلے لگی تو سہیل نے اونٹ والے کو پیسے دیے۔ پھر تقریباً 6 بجے کے قریب سب لوگ رانا ریزورٹ آ گئے۔ وہاں پر کام کرنے والوں نے انہیں بتایا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہیڈ بلوکی کے جنگلات خالی کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں جنگلوں سے جنگلی جانور کے نکلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت رانا ریزورٹ کے بھی سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اکثر رات کو شیر اور دوسرے جنگلی جانور ریزورٹ کی پارکنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کے کام کرنے والوں کی بات مانتے سب لوگ ہی 6 بجے کے قریب ریزورٹ کے اندر آ گئے تھے۔ سب لوگ بیٹھے ریزورٹ کے وسیع و عریض لابی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جب اچانک زوبیہ اٹھ کر اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو عالین بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا۔ زوبیہ جیسے ہی اپنے کمرے میں گھسی تو عالین بھی فوراً اس کے پیچھے اس کے کمرے کے اندر گھسا اور پھر بنا زوبیہ کو سمجھنے کا موقع دیے فوراً زوبیہ کی کمر کے گرد حصار باندھتا کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے پن کر گیا۔ عالین کی اس اچانک حرکت پر زوبیہ کچھ پریشان ہوئی، مگر پھر عالین کی نظروں سے ڈرتی زوبیہ فوراً نظریں چرا گئی تو عالین نے مسکراتے زوبیہ کو چھوڑا اور پھر جا کر سیدھا زوبیہ کے بیڈ پر بیٹھا تو زوبیہ فوراً آگے بڑھی۔ عالین، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، جاؤ یہاں سے۔ سب لوگ لابی میں ہیں زوبی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ زوبیہ کی بات سنتے عالین فوراً بولا تو زوبیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو عالین؟ میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کیسا سوال؟ زوبیہ کے سوال پر عالین بنا اپنے شوز اتارے زوبیہ کے بیڈ پر آلتی پالتی مارتے بیٹھا اور پھر مسکراتا بولا تو زوبیہ نے پریشانی سے سوال کیا، کیا آپ میرے ساتھ کافی پر چلیں گی؟ تم مجھ سے ڈیٹ پر جانے کو پوچھ رہے ہو؟ عالین کے سوال پر زوبیہ حیرانگی سے بولی تو عالین نے کندھے اچکاتے جواب دیا، جس پر زوبیہ ہلکا سے مسکرائی۔ لٹرلی تم ایک لڑکی کو کافی پوچھ رہے ہو، اور وہ بھی اس کے کمرے میں اچانک گھس کر، اس کے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھ کر، وہ بھی بنا شوز اتارے؟ سیریسلی؟ ہاں تو میں اگر گھٹنے پر بیٹھ کر پوچھتا اور آپ منع کر دیتی تو میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جاتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، آپ ہاں کریں یا نہ، ٹوٹلی آپ پر ہے۔ زوبیہ اپنی ہنسی دباتی بولی تو عالین نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زوبیہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ زوبی، میں نے آپ سے کہا تھا پیار میں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں صحیح ہے، مگر پھر بھی کتنی عمر ہے؟ میں 28 سال کا ہوں۔ زوبیہ کے سوال پر عالین فوراً بولا تو زوبیہ نے مسکراتے جواب دیتے پھر سوال کیا تو عالین نے فوراً جواب دیا، میں تم سے 6 سال بڑی ہوں عالین، تو پھر ایک کام کرو، گود لے لو مجھے۔ زوبیہ کی بات سنتے عالین فوراً کھڑا ہوتا غصے سے بولا اور زوبیہ کی گود میں چڑھنے کی ناکام کوشش کی تو زوبیہ فوراً پیچھے ہوئی۔ تم تو غصہ کر گئے ہو، بات بھی تو آپ ایسی کر رہی ہیں، یہاں مجھے اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے اور آپ کو ہماری عمر کی پڑی ہے، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ زوبیہ کی بات سنتے عالین فوراً بولا تو زوبیہ یہی سمجھی کہ عالین کے اصل میں بچے ہیں اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے زوبیہ نے سوال کیا، اب یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے کتنے بچے دیتی ہیں، لیکن میں کم سے کم 2 بچے لازمی لوں گا۔ تم ہمارے بچوں کی بات کر رہے تھے؟ زوبیہ کا سوال سنتے عالین فوراً بولا تو زوبیہ نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر عالین نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو زوبیہ نے اپنا سر پکڑا۔ میرا سوال تھا آپ میرے ساتھ کافی پر چلیں گی؟ میں کافی نہیں پیتی، تو آپ جو پیتی ہیں ہم اس پر چل لیتے ہیں۔ عالین کے سوال پر زوبیہ نخرے دکھاتے بولی تو عالین نے مسکراتے جواب دیا، سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ویسے میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ زوبیہ کی بات سنتے عالین کچھ سوچتے دھمکی دیتے بولا تو زوبیہ نے اسے گھورا، جس پر عالین نے فوراً کان پکڑے، چلیں نا زوبی پلیز۔ ٹھیک ہے چلوں گی، مگر صرف ایک فرینڈ اور کزن کے طور پر۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں ویسے بھی آپ کو وائف بنانا چاہتا ہوں، کچھ اور نہیں۔ عالین کے منت کرنے پر زوبیہ فوراً بولی تو عالین نے مسکراتے جواب دیا اور پھر زوبیہ کے کمرے سے چلا گیا تو زوبیہ عالین کو جاتے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا آئے گا جو اسے پاگلوں کی طرح چاہے گا۔ زوبیہ اس سب کو سوچتے بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر اس کی بے رنگ زندگی میں اب ہی تو رنگ بھر رہے تھے، اور زندگی کے ان رنگوں کو دیکھتے اور محسوس کرنے کے لیے زوبیہ بہت خوش تھی۔ عالین زوبیہ کے کمرے سے نکلتا سیدھے اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں جاتے ہی وہ اپنے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا
اور زوبیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بھی تو عشق کے یہ رنگ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی آلین زوبیا کو سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو اس نے کھڑے ہوتے فوراً دروازہ کھولا۔ تم ٹھیک ہو آلین؟ سب کے بیچ میں بھی نہیں بیٹھے، تھک گئے تھے کیا؟ جی تھوڑا سا تھک گیا تھا، اور پھر مجھے ایک ضروری کام تھا تو میں نے سوچا وہ بھی کر لوں۔ روبینہ کے سوال پر آلین فوراً بولا تو روبینہ نے مسکراتے اسے پیار کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے آلین ایک بار پھر دروازہ لاک کرتا زوبیا کے خیالوں میں کھو گیا۔ بہرام اور ادا جب کمرے میں آئے تو ادا فوراً اپنے کمرے کی کھڑکی پر جا کر کھڑی ہوئی۔ تبھی اسے باہر ریزورٹ کی پارکنگ میں ایک ہرن نظر آیا جس پر ادا خوش ہو گئی۔ بہرام وہ دیکھیں ہرن۔ جی ادائے جان دیکھی ہے میں نے۔ ادا کے خوش ہو کر بولنے پر بہرام مسکراتے ادا کے پاس آتا بولا تو ادا ہلکا سا مسکرائی اور ایک بار پھر ہرن کی طرف متوجہ ہوئی تو بہرام نے مسکراتے ہوئے ادا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ہاتھ سے کھڑکی کے آگے پردہ کرتا ادا کی گردن پر جھکتا جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا تو ادا نے مسکراتے خود کو بہرام سے آزاد کروایا اور سیدھے جا کر بیڈ پر بیٹھی تو بہرام بھی فوراً ادا کے پاس آیا۔ شکر مناؤ ہمارے بیبی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ میں نے تمہیں بخشنا نہیں تھا۔ بہرام کی بات سنتے ادا مسکراتی بہرام کو سونے کا اشارہ کرنے لگی تو بہرام بھی مسکراتے آگے بڑھا اور پھر احتیاط سے ادا کو اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ صفا اور زرخان اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو زرخان نے صفا کو فوراً اپنی قید میں کیا اور پھر شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا کتنی دیر خود کو سیراب کرتا رہا۔ صفا کی حالت کیر ہوتے دیکھ کر زرخان نے نرمی سے اسے چھوڑا تو صفا شرم سے لال ہوتی فوراً اپنے بیڈ کی طرف بڑھی، جس پر زرخان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک بار پھر اپنی قید میں لیا۔ زرخان چھوڑیں پلیز، مجھے نیند آئی ہے۔ اگر بیبی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا پھر کہ تمہیں کتنی نیند آئی ہے۔ صفا کی بات سنتے زرخان مسکراتے بولا اور پھر صفا کو چھوڑا تو صفا فوراً کپڑے بدلتی بیڈ پر لیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ زرخان بھی لیٹا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ پھر دونوں فوراً نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئے۔ مروہ اپنے کمرے میں آتی کپڑے بدلتی لیٹی اور پھر عادل کو اپنی آج کی ساری تصویریں سینڈ کرتی عادل کا سوچتی سو گئی۔ سہیل اور مرجان جب کمرے میں داخل ہوئے تو مرجان فوراً کپڑے بدلنے چلی گئی۔ مرجان جیسے ہی کپڑے بدل کر باہر آئی تو سہیل نے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنے پیٹ پر کھسکتی انگلیوں کو محسوس کرتے مرجان نے شیشے میں سے سہیل کو دیکھا جو خمار آلود آنکھیں لیے مرجان کو دیکھ رہا تھا۔ سہیل مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ سہیل کے ارادے سمجھتے مرجان فوراً بولی تو سہیل نے مسکراتے کندھے اچکائے اور پھر مرجان کو گود میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ سہیل کیا کر رہے ہو، چھوڑو۔ سہیل کو بیڈ کی طرف جاتے دیکھ کر مرجان فوراً بولی تو سہیل نے مسکراتے مرجان کو بیڈ پر لٹایا اور پھر خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا اور پھر بنا مرجان کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ سہیل کی اس حرکت پر مرجان نے سہیل کو خود سے دور کرنا چاہا تو سہیل نے مرجان کے ہونٹوں پر شدت بڑھائی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مرجان خود کو سہیل کے حوالے کر گئی اور پھر رات بڑھنے کے ساتھ ساتھ سہیل کی شدتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تالیہ اور سنان اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو تالیہ بیڈ پر بیٹھی جبکہ سنان فون پر بات کرتا کھڑکی کے قریب آیا۔ کھڑکی سے باہر ریزورٹ کی پارکنگ میں شیر کو کھڑے دیکھ کر سنان نے تالیہ کو اشارہ کیا تو تالیہ فوراً کھڑکی کے پاس آئی۔ پارکنگ میں کھڑے شیر کو دیکھ کر تالیہ خوش ہو گئی، اسے ہمیشہ سے وائلڈ لائف میں شیر دیکھنے کا شوق تھا۔ ابھی تالیہ شیر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ سنان جاتا صوفے پر بیٹھا اور چند لمحوں بعد اس کی کال کٹ گئی۔ کال ختم ہونے کے بعد تالیہ کھڑکی کے آگے پردہ کرتی مڑی اور سیدھے آ کر سنان کی گود میں بیٹھی تو سنان نے آئیبرو اچکائی جس پر تالیہ نے منہ بنایا تو سنان ہلکا سا مسکرایا۔ پھر سنان کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے تالیہ نے سنان کو دیکھا، پھر سنان کی انگلیوں کا لمس اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس کرتے تالیہ نے نفی میں سر ہلایا تو سنان نے فوراً سے تالیہ کی شرٹ کی زپ کھولی جس پر تالیہ نے سنان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچتے نظریں جھکائیں تو سنان نے آگے بڑھتے تالیہ کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ پھر سنان تالیہ کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کر گیا تو تالیہ بن پانی کی مچھلی کی طرح سانس لینے کے لیے تڑپ اٹھی، جبکہ سنان جو آج تالیہ کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا فوراً تالیہ کو اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا اور پھر اس کی گردن پر جھکا تو تالیہ نے فوراً خود کو سنان کے حوالے کیا، جس پر سنان نے خاموشی سے ہاتھ بڑھاتے کمرے کی لائٹس بند کی اور پھر یوں ہی ان دونوں کی ساری رات ایک دوسرے کی قربت میں گزر گئی۔ اگلے دن سب لوگ 10 بجے تک اٹھتے فریش ہوتے ریزورٹ کے لابی میں اپنے اپنے سامان کے ساتھ آئے اور سب نے آج ایک بار پھر حلوہ پوری کا ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور اسلام آباد کے لیے نکل پڑے۔ سب لوگ اسلام آباد دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد بہرام نے ایک جگہ رک کر گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور سب لوگوں نے آرام سکون سے وہاں گھوم پھر کر کچھ دیر انجوائے کیا، مگر پھر جلد ہی واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ایک دفعہ پھر اسلام آباد کے لیے نکل پڑے۔ پھر تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے اور سیدھا اپنے ہوٹل اسلام آباد سیرینا ہوٹل پہنچے
اور وہاں پر اپنا سامان رکھتے، آج کا کھانا باہر سے کھانے کا سوچتے، مونال پہنچے اور وہاں سے ڈنر بفے کرتے واپس اپنے ہوٹل آئے اور آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ کل کا دن وہ اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ اب انہیں یہاں اسلام آباد بس 3 دن کے لیے رہنا تھا اور پھر اس کے بعد آگے مری نکل جانا تھا، اور اس بات سے سب لوگ ہی انجان تھے کہ مری میں ان کے ساتھ کیسی دماغی گیم کھیل کر کوئی ان کے گھر کی رونق اپنے ساتھ لے جانے والا ہے اور ان کے گھر کو ایک بار پھر بے رونق کرنے والا ہے۔